خدا سے یہی تعلق جوڑنے کے لیے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، اور جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھہراؤ انہیں قبلہ بنا لو اور ان میں نماز کا اہتمام رکھو۔ اور اے موسیٰ، ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ کامیابی بالآخر انہی کو حاصل ہوگی۔ موسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و اسباب سے نوازا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال اب تو غارت کر دے اور ان کے دلوں کو اس طرح بند کر دے کہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فرمایا، تمہاری اور تمہارے بھائی کی دعا قبول ہوئی۔ اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ بنی اسرائیل کو اس کے بعد ہم نے سمندر پار کرایا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہوئے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ کیا اب؟ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے، سو آج ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ اپنے بعد آنے والوں کے لیے تو خدا کے عذاب کی نشانی بن کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ دیا اور انہیں نہایت عمدہ رزق عطا فرمایا، پھر انہوں نے جو کچھ بھی اختلافات کیے اس وقت کیے جب ان کے پاس خدا کا بھیجا ہوا علم آ چکا تھا۔ یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔